الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، مربی ہے، روزی رساں ہے، داتا ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، رمضان کے بعد یہ آج کا درس پہلا درس ہے اور ہم سب کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے آپ سب کی خدمت میں عید مبارک پیش ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی عبادتوں کو، صدقات کو، دعاؤں کو، زکوٰۃ کو اور ہر قسم کی نیکیوں اور خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم لوگوں نے رمضان کو الوداع کہا ہے۔ رمضان کا ایک مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے جگانے کے لیے، اصلاح کے لیے، تقویٰ کا پیکر مجسم بننے کے لیے دیا تھا، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا، رمضان سے کس قدر بہتری ہمارے اندر آئی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک جگہ پر مستقل طور پہ پانی گرتا رہے، چاہے ایک ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، زیادہ مقدار میں ہو یا ایک ایک قطرہ ہو، پانی گرتا رہے، ایک ہفتے تک گرتا رہے، ایک مہینے تک گرتا رہے، جس جگہ گرے گا وہاں پر اپنا اثر چھوڑے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا اثر ہمارے جسم کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہماری عبادت کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری دنیا کے اندر، ہمارے دین کے اندر کس قدر رمضان کا اثر آیا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں تھے، جتنا اچھا مسلمان تھے، زبان کے اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، اللہ کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے، بندوں کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے جتنا اچھا مسلمان تھے، وہ اچھائی ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی نظر آنی چاہیے۔ اور آج جو ہم نے موضوع اختیار کیا ہے وہ ہے امت مسلمہ کے حالات۔ آج کے جو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں۔ عالمی پیمانے پر تمام ممالک کے اندر ہمارے حال بڑے ناگفتہ بے ہیں۔ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، برما ہو، نیپال ہو، پاکستان کے علاوہ مصر ہو، سوڈان ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، شام ہو، اردن ہو، تمام ممالک کے اندر ہمارے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے حالات آئے ہیں، اچانک نہیں آئے ہیں۔ ہم نے ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا، اس طرح کے اعمال ہم نے انجام دیے جس کی بنیاد پر ہمارے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیں، ایک سے ایک مصیبت کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں۔ آج نیا ایک قانون آیا، وقف بل پاس کیا گیا، جس کی زد میں مسلمان کی مسجدیں، مسلمان کی عبادت گاہیں، مسلمان کے مساجد، قبرستان اور مقدس سرزمین آ رہی ہیں۔ نہ جانے آئندہ کیا حربہ اختیار کرے گی حکومت، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات پیدا ہوں گے۔ یہ جو حالات ہمارے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے کرتوت کا، اپنے اعمال کا اور اپنے جو ہے کام کا نتیجہ ہے، اور ہم نے تجزیہ کیا ہے۔ ہم جب ان سارے اعمال کو مد نظر رکھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ آج جو ہمارے حالات ہو گئے، ہم تعداد میں کم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، معیشت کمزور نہیں ہے، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں ہے، اسلحے کی کمی نہیں ہے، ہر اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے ہماری طاقت کمزور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں۔ فلسطین میں 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور آج بھی یہ شہادت کے حالات جاری ہیں۔ کتنے نہ جانے کتنے ہزار تو ملبہ میں دبے ہوں گے، کتنے ہزار
مجروحین ہے، یعنی جو موت و حیات کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنے 57 ملک 50 سے زائد ممالک مسلمانوں کے پاس یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہودی تھوڑے تعداد میں وہ بھی جو ہے اسرائیل کے اندر یا فلسطین کے اندر قابض ہو کر مختصر تعداد میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری دنیا پر وہاں سے کنٹرول کر رہا ہے۔ مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ حالات اور یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑے، کس وجہ سے دیکھنے پڑے، تو میری نظر میں 5 اسباب، بڑے بڑے اسباب میری نظر میں 5 ہیں، جن 5 اسباب کی بنیاد پر آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے۔ مسلمانوں کے جو حالات بد سے بدتر ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہم نے ایسا کام کیا، دھیرے 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 اس طریقے سے ہم دین کو بیچتے رہے، دنیا خریدتے رہے، اور دین کا تیاں پاچا کرتے رہے، دنیا میں لگے رہے، دنیا میں مست ہو گئے، تو یہ حالات ہمیں آج دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ دشمنوں سے ڈر لگ رہا ہے، کافر حکومت سے ڈر لگ رہا ہے، کسی ملک میں ہمارا جینا جو ہے دوبھر ہو رہا ہے، کہیں پر ہم امن سے سکون سے زندگی نہیں بسر کر پا رہے ہیں، عبادت کرنا ہمارے لیے محال ہو رہا ہے۔ تو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ میری نظر میں اس کے 5 مرکزی اسباب ہیں۔ ان 5 اسباب کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا۔ پہلے نمبر پر ہے قرآن کو چھوڑ دینا، جسے اللہ رب العالمین نے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس کتاب کو بھیجا، اس کتاب کو اس مسلم امہ نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس مسلم قوم نے اس قرآن مقدس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، ہم دشمنوں سے ڈر کھا رہے ہیں، کہیں پر بھی ہمارے لیے امن سکون راحت نہیں ہے، ہم بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اس میں پہلا سبب قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان المبارک میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہی جو رمضان ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، اس رمضان کا اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ رمضان میں جتنے اچھے تھے عبادت، اعمال اور کام کرنے کے اعتبار سے، وہ اثرات، اچھے اثرات ہمیں رمضان کے بعد بھی دیکھنے میں اور نظر میں آنا چاہیے، لیکن وہ اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ مسجدیں دیکھیں سونی ہو گئی، آپ دل دیکھیں اجڑ گیا، مسلمانوں کے حالات بدل گئے، جو دن تھے، جو حالات تھے، جو کیفیت تھی، وہ ساری کیفیت رمضان کے بعد بدل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مقدس میں قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں، اس کتاب سے رہبری حاصل کریں۔ یوں تو یہ کتاب ھدی للناس، ساری کائنات کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے قرآن پر ایمان لے آیا ہے، تو ایمان لانے والوں کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ یوں تو قرآن سب کے لیے ہے، سب کو پڑھنا ہے، سب کو عمل کرنا ہے، سب کو پھیلانا ہے، ہر کسی کے لیے قرآن ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہے، کیونکہ یہ قرآن پر ایمان لے آیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا قرآن کو پکڑے رہنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، اس کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ لیکن جو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، انہی لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمارے حالات بد سے بدتر ہو گئے، اور یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جس کو لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے ہمارے خلاف، امت کے خلاف، اس امت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو قرآن پر ایمان لے آئے، رب پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اسلام پر ایمان لائے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قرآن میں نقل کیا ہے۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سچائی ہے کہ اس امت نے قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر صحیح سے ایمان نہ لانا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا، قرآن کی قرأت چھوڑ دینا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تب قرآن کا حق ادا ہوگا۔ جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو قرآن کی تبلیغ نہیں کرتے یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہوا۔ قرآن کے چھوڑنے کے مختلف مراحل ہیں، ایمان میں کمزوری ہو، قرآن کی تلاوت میں کمزوری ہو، قرآن کی فہم میں کمزوری ہو، قرآن کی تبلیغ میں کمزوری ہو، یہ سب قرآن چھوڑنا ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی کیفیت ہمارے درمیان امت مسلمہ کے درمیان ہے تو امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اس چھوڑنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف قیامت میں مقدمہ کریں گے۔ اور آج جو ہمارے حالات ہیں یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج دیکھیں تمام فرقوں میں دین کی بات پوچھیں تو قرآن سے نہیں لیتے ہیں، دین کی تبلیغ کا مسئلہ ہو تو قرآن کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ کتاب جب اپنے معاملات کو پلٹانے کی بات ہو، کسی طرف لوٹنے اور رجوع کرنے کی بات ہو تو خود کو کتاب اللہ کی طرف نہیں لوٹاتے۔ کہاں لوٹاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کیا کہا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے مولانا نے کیا کہا، ہمارے مفتی صاحب نے کیا کہا۔ یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس قرآن پر ہم نے ایمان لے آیا تو اب ہماری زندگی کا یہ دستور ٹھہرا، یہی ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس دستور کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ قرآن تھوڑا بہت پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے دین نہیں لیتے ہیں۔ دین لیتے ہیں اپنے باباؤں سے، اماموں سے، اپنے پیروں سے دین لیتے ہیں۔ ہم چیخ چیخ کر بتاتے ہیں آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ کے فرمان کی طرف، اس ہدایت کی کتاب کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہمارے پاس۔ یہ رہبری کی کتاب، رشد و ہدایت کی کتاب ہے، لیکن لوگ قرآن سے دین نہیں لیتے، قرآن سے قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کا ادب بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن دین نہیں لیتے ہیں۔ جو لینا تھا وہ دین قرآن سے نہیں لیتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں بڑی تعداد احناف کی، دیوبندی مذہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو تبلیغی جماعت ہے، جماعت تبلیغ کر رہی ہے، ایک جماعت خاص ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اس جماعت کا نصاب کیا ہے؟ فضائل اعمال، تبلیغی نصاب فضائل اعمال۔ قرآن نصاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تبلیغ کر رہے تھے؟ کس کتاب کی تبلیغ کر رہے تھے؟ قرآن کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اور آج تبلیغ کے نام پر جو جماعت بنی ہے وہ تبلیغ کس کتاب کی کر رہی ہے؟ مولانا زکریہ صاحب کی کتاب فضائل اعمال کی۔ ہمارے حالات کیسے نہیں بدلیں گے؟ ہمارے اوپر پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ چپے چپے میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کونے کونے میں جا رہے ہیں، لیکن قرآن اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، تفسیر اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، ڈھیر کا ڈھیر فضائل اعمال لے کے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد فضائل اعمال کی تبلیغ ہو رہی۔ کدھر جا رہے ہیں تبلیغ میں؟ کس چیز کی تبلیغ؟ تو وہ زکریا صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کی تبلیغ۔ تو آج امت مسلمہ میں پریشانی آنے کا مرکزی اور واحد سبب قرآن کو ترک کر دینا ہے۔ ایک شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ معزز، محترم، کریم تھے۔ کیسے؟ قرآن کو تھام لینے کی وجہ سے معزز تھے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم قعر مذلت میں گر گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی قومیں ہمارے اوپر حاوی ہے۔ یہودی کیا ہے؟
چونٹی کے برابر ہے۔ ایک مسلمان ایک ملک اگر چاہے اور حملہ کرنا چاہے، ارادہ کرے، کوشش کرے تو ملیا میٹ کر دے، پسپا کر دے، لیکن ساری امت مسلمہ خائف ہے، ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے کہ اگر ہم بولتے ہیں ہمارے اوپر بھی حملہ ہو جائے گا، ہم پھنس جائیں گے، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ کیوں یہ ڈر کیوں پیدا ہو گیا مسلمانوں کے دل میں؟ کہ ہمارے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ قرآن کی تعلیم، وہ قرآن کا جوش، وہ قرآن کا پڑھنا، وہ قرآن سے لگاؤ، وہ قرآن سے محبت، وہ قرآن سے وارفتگی، دل لگی قرآن کا شوق نہیں رہا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ قرآن چھوڑنے کی سب سے مرکزی سبب، سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی تباہی کا قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ مختلف مراحل ہیں قرآن کو چھوڑنے کے، مسلمانوں نے ان تمام مرحلوں کو چھوڑا۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن پہ صحیح سے ایمان نہیں لاتے، بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن پر صحیح سے عمل نہیں کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی مجموعی اعتبار سے اگر 1 ارب تعداد مسلمانوں کی ہے، 1 ارب تعداد، اس میں لاکھوں کی تعداد حفاظ کرام کی ہے۔ حفاظ کرام قرآن سینوں میں محفوظ ہے، 30 پارہ پڑا پھٹ جو قرآن سنائیں گے، ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ اور میں کسی بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 40 سال 50 سال 60 سال بڈھے حافظ کی میں بات کر رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہے، حافظ قرآن ہے، ایک آیت کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، صرف یاد کرنے کے لیے آیا ہے، صرف تلاوت کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کو جیسے تلاوت کر رہے ہیں ویسے اسے ہمیں سمجھنا بھی ہے۔ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، عملی کمزوری ہے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، تبلیغ نہیں کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اہل الحدیث دنیا میں تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں دیوبند والے اور بریلوی ہیں۔ یہ سب کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت فضائل اعمال کی تبلیغ میں لگی ہوئی ہے، اور بریلوی جماعت احمد رضا کے جو فتاوے کی کتاب فتاوی رضویہ اس کی تبلیغ میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا دین فتاوی رضویہ ہے، اس میں جو لکھ دیا گیا یہی دین ہے۔ جب بھی دین کو تلاش کرنا ہو قرآن نہیں کھولیں گے، فتاوی رضویہ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، احمد رضا نے کیا کہا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے بھیجا ہم نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیں اگر دنیا میں عبرت نہیں لے رہے ہیں تو کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی عادت کو سدھاریں، اپنی اصلاح کریں اور قرآن کو اپنا دستور حیات بنائیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ اسی قرآن کو اپنا ہتھیار دستور بنانے سے ہمیں غلبہ ملے گا، ہمارے حالات سدھریں گے، ہماری زندگی کے اندر اچھائی پیدا ہوگی، ہمیں استحکام ملے گا، ہمیں قوت ملے گی، ہمارے ارادے بلند ہوں گے، ہمیں وہ شوکت ملے گی، وہ شان ملے گی، وہ عظمت رفتہ ملے گی جو پرانے زمانے میں تھی۔ آج بڑی تعداد ہو کر ہم پسپا ہیں، ڈرپوک قوم بنے ہوئے ہیں، معمولی سا جو ہے ہندو، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، کرسچن یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں۔ بڑی تعداد ہونے کے باوجود، ہر ایک چیز یعنی ہر طرح کی آسانی اور آشائش ہونے کے باوجود ہم غیر قوموں سے ڈر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم حق والی جماعت، حق والے لوگ، سچا دین ہمارے پاس، اللہ کی طاقت ہمارے پاس، تو ہم سے لوگ ڈرتے، لیکن آج ہم دوسروں سے ڈر رہے ہیں۔ مرکزی سبب ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، جس وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی ہمدردی، اپنی حمایت، اپنی نصرت اور اپنی مدد نازل کرتا ہے، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے پہلے نمبر پر ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ استوار کریں، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال،
یہ فتاوی رضویہ یہ سب نہیں بھیجا ہے. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو چیز ہدایت کے لیے بھیجا ہے، رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، وہ قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اسی قرآن کی تبلیغ کر رہے تھے، اسی قرآن پر عمل کرتے، یہی سمجھاتے، یہی بتلاتے، اسی کی تبلیغ کر رہے تھے. تب جا کر صحابہ کرام کو عظمت ملی، فتح یاب ہوئے، دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے. آج بھی اگر حکمرانی چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، تو دستور حیات قرآن کو بنانا پڑے گا. اسی طرح سے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو گلے لگانا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا اپنا اگر مشن ٹھہرا لیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں غلبہ ملے گا. یہ پہلا مرکزی سبب تھا مسلمانوں کی پسپائی کا، کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے. دوسرے نمبر پر جو ہماری تباہی کا سبب ہے وہ ہے ایمان سے محرومی، ایمان میں کمزوری، ایمان میں تزلزل. آج ہمارا ایمان خالص نہیں ہے. جو ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ذرہ برابر بھی دین اسلام سے اور ایمان سے ذرہ برابر بھی ڈگمگ ڈول نہیں ہوں گے. آج ایسا ایمان نہیں ہے. تھوڑا بہت لالچ مل جاتا ہے، بی جے پی جوائن کر لیتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ مل جاتا ہے، قادیانی کا سپورٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ مل جاتا ہے، یہودی کا سپورٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا کچھ مادی منفعت حاصل ہو جاتی ہے، ہم جدھر کی ہوا بہتی ادھر چلنے لگتے ہیں. ایمان میں کمزوری ہمارے پاس. مسلمان ہونے کے باوجود ایمان وہ نہیں ہے جو حرارت اس کے اندر ہونی چاہیے. کہ ایمان لے آیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں جو چوٹ پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، ہمارے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں، پھر بھی ہم کہیں گے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایسا کہنے والا ملے گا نہیں. جیسے ڈنڈا پڑتا ہے جے شری رام بولنا شروع کر دیتا ہے ڈر کے مارے. بہت سے مسلمان جو ہے ہندوؤں کی جو ہے دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، تہوار میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے جو ہے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں. کیوں؟ بہت سے لوگ ڈر کے مارے، بہت سے لوگ پیسہ کی وجہ سے، بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہے. اس وجہ سے ایمان کی کمزوری ہمارے پاس. یہ ایمان کی کمزوری بھی اس لیے آئی کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں تھا. قرآن سے اگر رشتہ مضبوط کرتے ہیں تو ایمان بھی ہمارا مضبوط ہوگا. یہ قرآن ہمیں ایمانی اعتبار سے مضبوط کرے گا. لیکن قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور رہے گا، قرآن کو ہم چھوڑے رکھیں گے، قرآن کو دستور نہیں بنائیں گے، قرآن کو زندگی کا مشن نہیں بنائیں گے، تو ایمان بھی ہمارا کمزور ہوگا. تو آج ہمارا ایمان کمزور ہے. آپ اندازہ لگائیے مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے. 7 ارب آبادی ہے، اس میں سے 1 ارب آبادی مسلمانوں کی اگر مان لیتے ہیں، تھوڑے چند لوگ جو اہل الحدیث ہیں، سلفی حضرات ہیں، ان کا ایمان ان میں سے بھی یعنی بہت کم لوگ ہوں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے. نسل سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا ہے، خاندان سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا ہے، عمل سے اہل حدیث ہوتا ہے. تو عمل کے اعتبار سے اہل حدیث تھوڑے نکلیں گے. باقی آپ دیکھ لیں اہل الحدیث کے علاوہ الحمدللہ اہل الحدیث جیسے بھی ہیں شرک نہیں کرتے ہیں، بدعت نہیں کرتے ہیں. اہل الحدیث کے علاوہ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، ان لوگوں کا کنیکشن کہیں نہ کہیں شرک سے بدعت سے جڑا ہوا ہے. شرک سے بدعت سے جڑا ہوا ہے، پھر خالص ایمان نہیں رہا. جب آپ نے اپنا تعلق شرک سے جوڑا، جب آپ نے اپنا تعلق بدعت سے جوڑا، اسلام سے آپ کا تعلق، ایمان سے آپ کا تعلق کمزور ہو گیا. کیوں؟ ایمان نام ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے، بس اسی پر جم جانا، اسی کو عملی جامہ پہنانا. اللہ نے جو نازل کیا ہے، اور یہ عملی جامہ پہنانے والے صرف اہل الحدیث ہیں. اگر آپ نے اپنے دین کے اندر بدعت داخل کر لیا، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے. بدعت کا مطلب آپ نے دین میں بڑھا دیا، جو اللہ نے دیا نہیں تھا آپ نے اپنی طرف سے دین میں لے آیا، آپ کا ایمان صحیح نہیں رہا. اور اگر آپ اپنے اندر شرک لے آتے ہیں تب تو اسلام سے بہت دور چلے گئے. ایسے لوگوں کی بہتات ہے، کثرت ہے دنیا میں، ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہندوستان میں مظاہرہ چل رہا ہے، شیعہ اور بریلوی لوگ مل کر مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایک بڑی کانفرنس انہوں نے کی ہے. کانفرنس اس لیے کی ہے کہ
مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے بقی قبرستان کے تعلق سے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پھر سے بقی قبرستان کے اندر مزارات کی تعمیر کی جائے، خاص طور سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ جان بوجھ کر جہنم میں جانا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں لوگوں کو کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ جہنم میں جانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا مانگ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ پھر سے مزارات بنائے جائیں۔ ہندوستان میں جو شرک کر رہے ہیں پیٹ نہیں بھر رہا ہے وہاں سے، اور بھی شرک چاہیے۔ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں مزارات بنا دیے جائیں۔ حکومت کو جو ہے، حکومت سے اپیل کی جا رہی، ہندوستانی حکومت سے، کہ حکومت اپیل کرے، حکومت اعلان کرے اور خط لکھے سعودی عرب کے بادشاہ کو کہ یہاں پھر سے مزارات بنائے جائیں۔ تو یہ جان بوجھ کر جہنم میں نہیں جانا ہوا، جان بوجھ کر جہنم میں جانا ہوا۔ تو یہی ہے ایمان سے محرومی۔ آج ایمان والے تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تر بے ایمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ وہ اللہ کو نہیں پکارتے، وہ اپنے بنائے ہوئے جو معبود ہیں جن کو طاغوت کہا جاتا ہے، طاغوت کو پکار رہے ہیں، یا غوث المدد، یا بابا المدد، یا غریب نواز۔ اللہ کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ جب لوگ اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں گے تو پھر فریاد رسی کون کرے گا، پھر مدد کون بھیجے گا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں، مزارات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جب مسلمان مزار کو پکارنے لگے، مردوں کو پکارنے لگے، تو ہماری پکار کیسے قبول ہوگی، مدد کیسے نازل ہوگی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ لوگ ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے مسلمان در بدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دن بدن فلسطین کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے جیسے آنکھ موند لی، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے، ایسا لگ رہا ہے۔ مسلمان ہو، کافر ہو، اقوام متحدہ ہو، قانون کی کمیٹی ہو، لوگ ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، عدالت ہو، سارے لوگ جیسے لگے موند بنے ہوئے، آنکھ بند ہے، کوئی کچھ دیکھ نہیں رہا۔ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ 50,000 لوگ شہید ہو گئے، 50,000 انگلی پہ گن نہیں پائیں گے، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے۔ آواز نہیں نکل رہی، کہیں سے چوں بھی نہیں نکل رہی ہے، اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ تو آج یہ ہمارے حالات کس وجہ سے؟ کیوں کہ ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں ہے۔ ایمان صحیح سالم اس وقت ہوگا جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط قرآن پر کریں گے، قرآن ہی کے مطابق اپنا ایمان بنائیں گے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی دائیں بائیں جاتے ہیں، تو آپ اپنے ایمان میں کھوٹ پیدا کر لیں گے۔ اور آج ایسے ہی ایمان والے زیادہ ہیں، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، دین میں نیا کام ایجاد کرنے والے۔ ٹھیک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چھوڑے تھے، اس راستے پر چلنے کا نام دین اور ایمان ہے۔ اس سے ذرہ برابر بھی برگشتہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو آج اپنی شان کو بحال کرنے کے لیے، اپنی شوکت کو بحال کرنے کے لیے ہمیں مسجد اقصیٰ چاہیے۔ کیسے ملے گا؟ قرآن کی طرف آئیں گے تب، ایمان کی طرف آئیں گے تب، اپنے ایمان کو صقل کریں گے تب۔ کیا ہم بے ایمان بھی رہیں گے اور مسجد اقصیٰ بھی اللہ دے دے گا؟ شرک بھی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بابری مسجد بھی دے دے گا؟ بدعت کا ارتکاب کرتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں عظمت دے گا، غلبہ دے گا؟ غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدد دے گا؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کو پکارنے کی طرف آئیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اپنے ایمان کو ٹھوس اور مضبوط کریں، تبھی جا کر ہمیں اللہ کی مدد مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سستی نہ کرو اور تم غمگین مت ہو جانا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غلبہ پالو گے، تمہیں غلبہ ملے گا اگر تم ایمان والے رہو گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے رہو گے تو تمہیں غلبہ ملے گا۔ آج اگر غلبہ نہیں ہے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ آج اگر ہمیں غلبہ نہیں ہے، اور حقیقت میں کہیں غلبہ نہیں ہے، آج اگر ہمیں غلبہ ملتا یہودیوں کو مسل دیتے چونٹی کی طرح،
لیکن آج ہمارے پاس غلبہ نہیں ہے، ہم خود ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد کا فتویٰ دے دیا، جہاد کرنا ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے فتویٰ دے دیے، بس ہو گیا، اپنے حواریوں کو لے کے نکلنا ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا تو کس کے لیے دیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو آگے رہنا ہے، لیڈر بننا ہے، رہنما بننا ہے۔ پیچھے لوگوں کو لے کے، ان کے معتقدین بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں ہیں، اگر نکلیں تو لاکھوں لوگ ان کے نام پر آ جائیں گے، لیکن صرف زبانی خرچ، صرف زبان سے بول دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ڈرے ہوئے صرف زبان سے کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں جب جہاد کا نعرہ لگایا، علماء نے جہاد کا نعرہ لگایا تو کیا کیا؟ علماء گھر میں بیٹھے رہے؟ نہیں، گھروں سے نکلے، قربانی دی، جہاد کیا۔ جہاد کا فتویٰ دینے کا مطلب جہاد کرنا ہے، گھر میں بیٹھ رہنا نہیں ہے۔ تو یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ دے دیا ہوگا۔ بہرکیف اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سستی نہ کرو، تم غمگین مت ہو جانا، اگر تم ایمان والے رہو گے تو تم غلبہ پاؤ گے۔ آج اگر غلبہ نہیں ہے تو یہ آیت کہتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ آیت کس پس منظر میں ہے؟ احد کی لڑائی کے پس منظر میں، جب احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا کہ ایسا نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچ گئی ہے تو آپ بیٹھ رہو، اب سستی کرنے لگ جاؤ۔ نہیں، سستی مت کرنا، غمگین مت ہونا، اپنے ایمان کو سرد مت ہونے دینا، اپنے ایمان کو جمع کر کے رکھو، مضبوط رکھو، دل مضبوط رکھو، ایمان مضبوط رکھو، اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم ایمان پر رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایمان شرط ہے غلبہ کے لیے، ایمان نہیں آئے گا تو ہم غلبہ نہیں پائیں گے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے والے ہیں، یہ جو بدعت کر رہے ہیں، دن بدن بدعت کر رہے ہیں، سب کو چھوڑیں۔ یہ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام شرکیات کو چھوڑیں، آئیں وہ جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، صرف اسی کو مانیں، اسی پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، یہی ہمارے لیے دستور ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی، اسی کتاب کی بدولت ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو ایمان کو صیقل کرنا پڑے گا، ایمان کو اچھا سے اچھا اور ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا اگر ہمیں غلبہ چاہیے۔ یہ ایک دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان پسپا ہے، ایمان کی کمزوری اور ایمان میں مداہنت، یا ایمان کے اندر جو ہے ایمان سے محرومی کی وجہ سے۔ ایک تیسری وجہ ہے اللہ کے احکام اور سنت رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ حالات اور یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کریں تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں مدد کرے گا۔ اگر اللہ کافروں کی مدد کر رہا ہے، اگر اللہ اپنے ان بندوں کی مدد کر رہا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ان کی کیوں نہیں مدد کرے گا؟ بے پناہ مدد کرے گا۔ لیکن اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہ ماننے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بھی یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کی اگر مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں، رسول اللہ کے احکام کو مانیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد نہ کرو اللہ مدد نہیں کرے گا۔ تو آج اگر اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کے ذریعے دین کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے، اللہ اپنے بندوں کو ذریعہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے، اور اپنے بندوں کے ذریعے اس دین کو تقویت پہنچاتا ہے، اس دین کو مدد کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اللہ کے دین کو مدد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کے راستے میں مصائب و مشکلات آئے اس پر صبر کرنا۔
یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تب اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کو جمع دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ ہمارے قدموں کو جمع دے گا. اللہ کے دین کی مدد کر نہیں رہے. جیسا کہ میں نے بتایا، لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے ہیں، اپنے اپنے راستے بنا لیے، اپنے اپنے الگ الگ طریقے بنا لیے ہیں. ان طریقوں کو ماننا دین سمجھا جاتا ہے. صوفی طبقہ صوفیت کو مان رہا ہے، بریلوی طبقہ رضا خانیت کو تسلیم کر رہا ہے، تبلیغی جماعت یہ جو ہے تبلیغی نصاب کو مان رہی ہے، دیوبند والے تقلید والے یہ تقلید میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کو تو سب نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو سب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو سب نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ جو آپ عمل دیکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، کن کے طریقے کے مطابق؟ اپنے اپنے اماموں کے طریقے کے مطابق، اپنے اپنی کتابوں کے مطابق. یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر، وہ لوگ دین کو قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ دین قائم ہے. اگر وہ لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں تو یہ دنیا فنا ہو جائے. تھوڑے لوگ ہیں. جتنے لوگوں آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا. آپ ان سے پوچھیں یا بلکہ ان کی خطا پر انہیں تنبیہ کریں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے. آپ کہیں نہیں جو ہے صحیح پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایسے لکھا ہوا ہے. وہ ہمارے یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، باپ داداؤں کے حساب سے. یہ دین باپ داداؤں والا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، یہ دین قرآن والا ہے، یہ دین حدیث والا ہے. اس دین پر عمل کرنا ہے تو قرآن سے دلیل لینا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے تو حدیث سے دلیل لینا ہے. تو آج کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے ہماری حالت غیر ہو گئی ہے، ہماری حالت کمزور ہو گئی ہے. ہم دنیا میں پسپا ہو رہے ہیں. ہم دنیا میں جو ہے ذلت کے دہانے پر پہنچے ہوئے. کیوں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیا ہے. آج بھی لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے دین کو مدد کرنے لگ جائیں، اللہ سے یہ امید لگائیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. لیکن جب اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی مدد دینا چھوڑ دے گا. یہ ایک جو ہے وجہ تھی. تیسری وجہ، ایک چوتھی وجہ جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں، وہ ہے مسلک پرستی، یعنی تقلید. اپنے مسلک کی ترجمانی کرنا، اپنے مسلک پر چلنا، اپنے راستے پر چلنا. دیکھیں ہم مسلک پر اس طرح چل رہے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. جو لوگ مسلک سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر 4 مسلک مانتے ہیں، چاروں مسلک کی زندگی گزارنے کا طریقہ 4 طرح سے. چاروں مسلک کی عبادت گاہیں الگ الگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے لیکن عبادت گاہیں الگ الگ. اللہ ایک ہے، عبادت گاہیں الگ الگ ہے. اور ایک مسلمان، ایک عام مسلمان دوسرے کی عبادت گاہ میں جا کر عبادت نہیں کر سکتا. اگر عبادت کر رہا ہے اور اپنے طریقے پر اگر کرے اور مسجد میں جا کر زور سے آمین بول دے، سنت کے مطابق آمین بول دے، کتنی جگہ فتنہ ہو جاتا ہے. رفع الیدین کر لے، کتنی جگہ فتنہ ہو جاتا ہے. یعنی دین پر عمل کریں، مسجد میں جا کر لوگ پکڑ کے مارتے ہیں، مسجد سے بھگاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے کہ تم نے زور سے آمین کیوں بولا. سنت پر عمل کیا بندہ، لیکن اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، مسجد سے بھگایا جاتا ہے، اس پر پابندی لگائی جاتی ہے، آج کے بعد اس مسجد میں نظر نہیں آنا. اللہ کی مسجد سے بھگایا جاتا ہے. الحمدللہ آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں جس مسجد میں آپ عبادت کر رہے ہیں، طرح طرح کے مسلمان ہیں، سب لوگ ایک مسجد میں عبادت کر رہے ہیں. عبادت گاہوں کو ہم نے تقسیم کر لیا ہے. تو کیوں نہ مسلمان آج پریشان ہوں گے؟ عبادت گاہیں ایک ہو، سارے لوگ ایک جیسے عبادت کریں. ایک جیسے کا مطلب ہماری طرح نہیں ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہماری طرح عبادت کریں، ہم کہتے رسول اللہ کی طرح عبادت کریں. ہم کہتے ہیں بخاری لیں، مسلم لیں، ابو داؤد لیں، ترمذی لیں، نسائی لیں، ابو داؤد لیں، حدیث کی کتاب اٹھائیں. یہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے حدیث کی کتابیں ہیں. آپ کتاب اٹھائیں، کتاب میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں.
تو آج لوگ کس میں مگن ہیں؟ مسلک پرستی میں. زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، زندگی گزارنے کی کتابیں الگ ہیں، زندگی گزارنے والے امام الگ الگ بنا رکھے ہیں، زندگی گزارنے، عبادت کرنے، دین پر چلنے کے لیے خانقاہ اور عبادت گاہیں الگ الگ بنا رکھا ہے. ہر ایک چیز الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا. سلام کر لیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسے سے فتوے بنا رکھے ہیں. جنازے میں شرکت کر لیں، مسجد میں چلے جائیں، سلام کر لیں، دعوت کھا لیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جب مسلمانوں کے یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ وہی مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملانے سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ شوق سے ہندوؤں سے گلے ملتا ہے، شوق سے ہندوؤں کے تہوار میں جاتا ہے، جے شری رام کہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تجارت کرتا ہے، معیشت کا کام کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، اس کے ساتھ سوتا ہے، سفر کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، ہر ایک معاملہ کافر کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملائے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیسے نہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا؟ دشمن قوم ہمارے اوپر کیوں نہیں حاوی ہوگی؟ جب حالات ہمارے یہ ہوں گے دشمن قوم ہمارے اوپر حاوی کیوں نہیں ہوگی؟ تو مسلمان مسلک پرستی میں لگے ہوئے. آنا کس طرف ہے؟ اللہ کے دین کی طرف آنا ہے، رسول اللہ کے دین کی طرف آنا ہے. اللہ رب العالمین نے جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف بھیجا ہے اس دین کی طرف آنا ہے. تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے، شان و شوکت ہے اور ہمارے لیے عظمت اور غلبہ ہے. ایک یہ چوتھی وجہ تھی. ایک پانچویں وجہ ہماری ذلت اور پسپائی کی، جو آخری وجہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے دنیا کی محبت. ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں. یہ دنیا کی محبت ہے. آخرت نظروں سے اوجھل ہو جائے اور دنیا کی رنگینی، چمک دمک، پیسے، لذت، دولت، گھر، بنگلہ، آشائش، اس کو ہم ترجیح دینے لگیں تو یہ دنیا کی محبت ہے. آخرت بھول جائیں، سب کچھ اس دنیا کو ہم سمجھ بیٹھیں. یہاں جو کچھ ہے، لائٹ، قمقمے، چمک دمک، رونق، یہی ہماری زندگی ہے. اگر ہم اس کو زندگی ٹھہرا لیتے ہیں تو دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہیں. اور دنیا کی محبت میں جب گرفتار ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا مقدر ہے، پریشانی آنا مقدر ہے، تکلیف آنا مقدر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 4297 نمبر کی، کہ قریب ہے تمہارے اوپر امتیں اس طرح دوڑیں گی جس طرح کھانے والے پلیٹ کی طرف دوڑتے ہیں. اس حدیث میں بڑی عبرت ہمارے لیے کہ ان قریب تمہارے اوپر قومیں اس طرح ٹوٹیں گی، اس طرح دوڑیں گی جس طرح کھانے والے پلیٹ کی طرف دوڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہماری تعداد کم ہوگی کہ لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اس طرح سے چڑھ دوڑیں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ فرماتے نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت تعداد ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے. سیلاب خش و خاشاک جس کے اندر قوت نہیں ہوتی، یہ کمزور ہوتا ہے. تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تم کمزور ہوگے، تم سب کمزور ہوگے اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا. وہن، یہی وہن ہمارے اندر پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے آج فلسطین میں، برما میں، لبنان میں، مصر میں، سوڈان میں، دنیا بھر میں، ہندوستان میں جو پستی ہماری ہے وہن کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا اور دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا. وہن کیا ہے؟ یہ وہن بزدلی کو کہتے ہیں، وہن کمزوری کو کہتے ہیں. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ وہن ہے. دنیا کی محبت، دنیا کی محبت میں نے بتایا آپ کو دنیا کی محبت کیا ہے. اس دنیا کو سمجھ بیٹھنا، یہی دنیا ہمارے لیے. آخرت بھول جانا، اس دنیا کو اپنا ہدف بنا لینا، اس دنیا کو جینے کا مقصد سمجھ لینا. اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی بلڈنگ، اچھی زندگی، اس کو زندگی کا مقصد ٹھہرا لینا، یہ دنیا کی محبت ہے. وہ کراہیت الموت، اور موت سے ڈر،
موت کو مکروہ سمجھنا، ناپسند کرنا، موت نہ آئے، جہاد کو ترک کر دینا، کوشش ترک کر دینا، لڑنا، جہاد کرنا، مر مٹنا، اسلام کے لیے جان نثاری، اسلام کے لیے قربانی، دین اور دین کی بلندی کے لیے جان دینا، خون قربان کرنا، اس سے خوف محسوس کرنا. اور آج یہی ہو رہا ہے. نعرے سب لگا، سب جو ہے کہہ رہے جہاد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، لیکن ہمت کسی میں نہیں ہے، آگے کوئی نہیں آ رہا. کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. ساری امتیں یکجوٹ ہو گئی ہیں ہمارے خلاف، اور ہم کیا ہیں؟ ہم الگ الگ ہو گئے ہیں. آج پورے عالم کا جائزہ لیجئے تو محسوس ہوگا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں جمع ہو رہی ہیں. یہودی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہندوستان کے کافروں کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہے تو ہم سے یہودیوں کا، کیونکہ آسمانی کتاب اس کے پاس ہے. یہ لوگ بھی بہت سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ہماری طرح. ہندوؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسلمان دشمنی میں یہ ہندو لوگ، کافر لوگ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ساری امتیں ہمارے خلاف جمع ہو رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الگ ہو رہے ہیں. ہم شیعہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم فلاں، ہم گٹوں میں، گروہوں میں، اور ہم تعداد میں تقسیم ہو گئے. کئی گروپ میں ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، اور کافر قومیں ہمارے خلاف یکجوٹ ہو رہی ہیں. آج ہندوستان میں جو کافر حکومت ہے، وہ کافر حکومت کیوں حکومت کر رہی ہے؟ کہ وہ ہمارے خلاف یکجوٹ ہو گئے ہیں. وہ ذات پات میں ہم سے زیادہ بٹے ہوئے ہیں، لیکن ذات پات کو بھلا کر صرف ہندوت کے نام پر، ہندو توا، ہندو مذہب کے نام پر وہ سب یکجوٹ ہو کر اپنا ایک لیڈر چنے ہوئے، ایک لیڈر بنایا ہوا. اور کئی سالوں سے وہ لیڈر جو ہے اپنے ہندو قوم کی کو جو ہے لیڈ کر رہا ہے. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ادھر بھی ہیں، مسلمان ادھر بھی ہیں، مسلمان ادھر بھی ہیں، بٹے ہوئے ہیں سب لوگ. مسلمان یکجوٹ نہیں ہے. تو یہ جو آخری وجہ ہماری پسپائی کا، آخری وجہ وہ ہے دنیا سے محبت. آخرت کو ہم نے اوجھل کر دیا ہے. اگر ہم اپنی نظروں میں آخرت لے آئیں، آخرت پیدا کر لیں، تو موت کا ڈر نہیں ہوگا. اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھیں گے، یہاں کی دنیا کی جو ہے لذت کو کچھ نہیں سمجھیں گے. سمجھیں گے آخرت سامنے ہے، آخرت پر نظر ہوگی، اور دین کے لیے کام کریں گے، اللہ کے دین کو مدد پہنچانے کا کام کریں گے. تو یہ 5 مرکزی اسباب تھے جن کی وجہ سے آج مسلم قوم پریشان حال ہے. تو آج ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب کا جائزہ لے کر، جن اسباب کی بنیاد پر ہم آج پسپا ہو رہے ہیں، ان اسباب کا جائزہ لے کر جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. ہمیں جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. آج یہ جو ہمارے حالات ہیں، اس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے، ہمارا کرتوت ہے، ہمارے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ایسے دن دیکھ رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اگر اللہ ہماری ہر غلطی پر پکڑ کرے تو ہم تو بچے بھی نہ. اللہ ہماری بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، تھوڑی بہت چیزوں پر پکڑ کر رہا ہے. تو آج یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے اپنے حالات ہیں. تو ہمیں اس میں جو اسباب ہیں، جو حالات ہیں، جو عوامل ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. خطا امت مسلمہ کی سب سے بھینکر خطا، سب سے بھیانک اور سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ ہم کو جہاں جمع ہونا تھا، جن کو اپنا رہنما، رہبر ماننا تھا، لیڈر ماننا تھا، جن کو اپنا نمونہ بنانا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. اگر ہم ان کو اپنا نمونہ بنا لیں، ان کو اپنا لیڈر، قائد اور رہبر تسلیم کر لیں، تو بہت سارے اختلاف مٹ جائیں گے اور ہم سب دھیرے دھیرے متحد ہو جائیں گے. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جن کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، قائد وہ ہمارا ہو سکتا ہے، امام ہمارا وہ ہو سکتا ہے، لیڈر ہمارا وہ ہو سکتا ہے،
رہنما ہمارا کون ہوگا؟ جو سب سے بہترین ہوگا، جن کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہوگا، وہ ہم سب کا آئیڈیل ہوگا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بتانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے لیڈر فلاں پیر صاحب بہت بہترین ہے، فلاں امام ہمارے لیڈر بہت بہترین، ہم ان کو مانیں۔ اللہ نے جو بتایا وہ نہیں مانتے، یہ ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ ہم قرآن کی طرف آ جائیں، ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ قرآن کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، اس پر عمل کرنے لگ جائیں، ساری بیماری دور ہو جاؤ گی۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، اور ماننے کے لیے سب لوگ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جیسا عظیم کوئی لیڈر نہیں ہے، آپ جیسا عظیم کوئی رہنما نہیں ہے، قائد نہیں ہے، سب مانتے ہیں، لیکن عملی میدان میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، عمل کرنے کے لیے اپنا اپنا جو ہے اماموں کا جھنڈا تھامتے ہیں، ہم فلاں امام کا جھنڈا، فلاں امام کا جھنڈا۔ اللہ نے بتا دیا تم لوگوں کا لیڈر، تم سب کا بہترین رہنما اگر کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنی امت میں یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو پوچھا جاتا کہ تمہارا امام کون ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ واللہ جو چھوٹے تھے ابھی یاد آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سب دیوبند کے ماننے والے ہیں، تو سب بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے ہمارا امام ابو حنیفہ ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا، ہم کہتے نہیں، ہم کو تو پتہ نہیں ہمارا امام کیا۔ تو سامنے والا سوال کرنے والا ہنسنے لگتا، تمہارے پاس کوئی امام ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تھا، چھوٹے تھے، بچے تھے۔ امامت کا جھگڑا ہمارے یہاں بہت ہے کہ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، فلاں امام کو مانتے ہیں۔ چلیے آج ہمارے حالات ہیں جو بدترین حالات ہیں، ان حالات کی اصلاح کے لیے اتحاد تو ضروری ہے، آپ بھی مانتے ہیں۔ اتحاد کے بغیر ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی مت کرو، اختلاف مت کرو۔ تو اگر حالات درست کرنے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، برما میں، یا جو ہے لبنان میں، مصر میں، فلسطین میں، جہاں بھی حالات اپنے درست کرنے ہیں، تو ضروری کیا ہے کہ اتحاد کریں۔ جھگڑا ہمارے یہاں کس چیز کا ہے؟ امامت کا جھگڑا ہے۔ امامت کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک کریں گے؟ جب آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سب سے بہترین قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آئیے ہم جو سب سے بہترین قائد ہے، ہم اس قائد کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، ان کی رہبری میں زندگی گزاریں گے، ان کی رہبری میں جہاد کریں گے، ان کی رہبری میں دین پر عمل کریں گے، ان کی رہبری میں جو ہے عبادت کریں گے، ان کی رہبری اور ان کے حساب سے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہر ایک زندگی کا ہر ایک معاملہ انجام دیں گے۔ اور آپ سے بڑھ کر کوئی امام نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی قائد نہیں، اور اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ جو چار ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جو ہے مالک، یہ جو چار ائمہ ہیں، اگر مسلمان لوگ جو اماموں کو ماننے والے ہیں، ان سب کو بولے کہ چلو سب لوگ مل کر امام حنیفہ کو مانتے ہیں، سب نہیں مانے گا۔ سب کو کہیں گے چلو امام شافعی کو مان لیتے ہیں، سب نہیں مانے گا۔ سب کو کہیں گے چلو امام مالک کو مانتے ہیں، نہیں مانے گا۔ سب کو کہیں گے چلو امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، نہیں مانے گا۔ لیکن سب مان سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پر آ سکتے ہیں۔ چلیں آج سے پلاننگ کرتے ہیں اور منصوبہ تیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اسی ایک امامت پر جمع کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا لیں، اپنا قائد رہبر بنا لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں اپنے حالات درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پوائنٹ پر اتحاد بھی ہو سکتا ہے، اس پوائنٹ پر دین کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ پر دین کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، اس پوائنٹ پر مسلمانوں کی وہ پرانی شان و شوکت واپس لوٹ سکتی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے اپنے امام کو مانے گا، کبھی متحد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی مسلمان غلبہ نہیں پا سکتے۔ مسلمانوں کو اگر غلبہ چاہیے، اپنے حالات کو درست کرنا ہے، اپنے حالات کو پھر سے وہ پرانے حالات دہرانے ہیں، اسلاف کی طرح، صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، تبع تابعین کی طرح اپنے حالات کو درست کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، قائد اور اپنا امام بنائیں۔
تو اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے اتحاد ضروری ہے. اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اس طریقے پر آنا ضروری ہے. تو یہ جو ہمارے حالات، جو کچھ اسباب ہم نے بیان کیے ہیں، 5 اسباب، ان اسباب کا جائزہ لے کر ان چیزوں کو اگر ہم دور کر لیتے ہیں اور متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور اپنا امام بنا لیتے ہیں، اس پوائنٹ پر جمع ہو کر متحد ہوتے ہیں اور یکجوٹ ہو کر ایک منصوبہ بناتے ہیں، دین کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ایمانی اعتبار سے لیس ہوتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کو ایک جھنڈا تلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے جمع ہونے کی توفیق دے. یا رب ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں دور فرما دے، ہمارے اندر جو ایمان کی کمزوری ہے وہ ختم فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ہمیں عطا فرما. بار الہ ہم فتنے کے زمانے میں ہیں، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے، مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، خاص طور سے اہل فلسطین کی مدد فرما. بار الہ وہ تجھ سے امید لگا رہے ہیں، مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ تو طاقت والا، قوت والا، جابر ہے، حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے. اے اللہ تو اپنی مدد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج دے. اور یہ جو ظالم قوم ہے، یہودی قوم ہے، جو مسلمانوں پر ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، اے اللہ اس کی بستی کو الٹ دی جیسے تو نے قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا تھا. اے اللہ اس قوم کو ایسی سزا دے، دنیا والے اس سزا سے عبرت حاصل کریں. بار الہ ہمیں نیک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے. جب تک زندگی دے اسلام پر چلنے والا بنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.